علامہ تقی الحیدری 1 ستمبر سن 1946 عیسوی میں سرزمین مٹیا برج کلکتے پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حکیم سید محمد نبی کلکتے میں طبابت کرتے تھے، اسی لیے محلہ مٹیا برج میں مستقل سکونت اختیار کی۔ علامہ نے ابتدائی تعلیم مٹیا برج میں حاصل کی۔ آپ کے والد نے دینی تعلیم کی طرف رجحان دیکھتے ہوئے موصوف کو فخر الاتقیاء مولانا وسیع محمد پرنسپل وثیقہ عربی کالج فیض آباد کے سپرد کر دیا۔ علامہ تقی حیدری سن 1956 عیسوی میں وثیقہ عربی کالج میں داخل ہوئے اور دینی تعلیم کے حصول میں مصروف ہو گئے۔ علامہ بلا کی ذہانت کے مالک تھے، جس کی بنا پر علمی مدارج کو طے کرتے چلے گئے۔ علامہ کے استاد مولانا وسیع محمد لا ولد تھے، چنانچہ انہوں نے مولانا تقی الحیدری کو اپنے بیٹے کی جگہ سمجھا اور ان پر اپنی بھرپور توجہ مرکوز کر دی۔ ایسے کامل استاد کو پا کر موصوف کی علمی لیاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ مولانا وسیع محمد کے علاوہ دوسرے اساتذہ نے بھی آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جن میں مولانا علی ارشاد مبارک پوری، مولانا محمد حسن، مولانا ابرار حسین، مولانا محمد احمد جونپوری وغیرہ کے اسماء گرامی سر فہرست ہیں۔ سن 1965 عیسوی میں سطحیات کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے نجف اشرف کا رخ کیا اور وہاں رہ کر آیت اللہ محمد تقی کاشانی، آیت اللہ شیخ آل رازی، آیت اللہ سید جواد مصطفی، آیت اللہ سید جواد گل پائگانی، آیت اللہ عبد الکریم کشمیری، آیت اللہ سید باقر الصدر، آیت اللہ سید محمد مدنی، آیت اللہ العظمی محسن الحکیم، آیت اللہ العظمی ابو القاسم خوئی اور آیت اللہ العظمی روح اللہ خمینی کے سامنے زانو ادب طے کیے۔ آپ سن 1970 عیسوی میں ہندوستان واپس تشریف لائے۔ فخر الاتقیاء نے موصوف کی علمی صلاحیتوں کے پیش نظر وثیقہ عربی کالج میں استاد کی حیثیت سے منتخب کر لیا۔ آپ نے جدید طرز پر درس دینا شروع کیا، جس میں بہت مقبولیت ملی اور طلاب حد درجہ شوق سے آپ کے درس میں شریک ہونے لگے۔ آپ نے بے شمار شاگردوں کی تربیت کی، جن میں مولانا سید محمد جابر جوراسی، مولانا سید محمد محسن مدیر وثیقہ عربی کالج، مولانا سید محمد اصغر، مولانا علی اکبر، مولانا منظر عباس، مولانا مصطفیٰ حسین اور مولانا محمد عباس وغیرہ کے نام سر فہرست ہیں۔ سن 1978 عیسوی میں مولانا وسیع محمد کو نادرۃ الزمن مولانا سید ابن حسن نونہروی پرنسپل مدرسۃ الواعظین نے طلب کیا اور آپ کو واعظین کا وائس پرنسپل بنا دیا۔ سن 1980 عیسوی میں نادرۃ الزمن کی رحلت کے بعد آپ کو پرنسپل مقرر کیا گیا۔ سن 1978 عیسوی میں فخر الاتقیاء کے لکھنؤ جانے کے بعد علامہ تقی الحیدری کو وثیقہ عربی کالج کا پرنسپل مقرر کیا گیا۔ جس وقت علامہ نے وثیقہ عربی کالج کی ذمہ داری سنبھالی تو عمارت انتہائی بوسیدہ تھی، کوئی حصہ سالم نہ تھا۔ آپ نے پوری عمارت کی تعمیر نو کرائی اور وثیقہ کی مسجد کی مرمت کرا کے اس کے فرش کو پھر سے مزین کرایا، ساتھ ہی فیض آباد کے مومنین کی مذہبی رہنمائی فرمائی۔ علماء فیض آباد میں اتحاد و اتفاق کو باقی رکھا۔ مولانا تقی الحیدری پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے وظیفے کو انجام دیتے رہے۔ سن 2008 عیسوی میں ریٹائر ہوئے تو آپ کے شاگرد مولانا محمد محسن جونپوری کو مدرسے کا پرنسپل منتخب کیا گیا، جو آج بھی اس منصب کی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ مگر مولانا تقی الحیدری کی خدمات کے پیش نظر وہاں کی انتظامیہ کمیٹی نے فیض آباد کے ڈی ایم کی سربراہی میں یہ طے کیا کہ مولانا تقی الحیدری وثیقہ عربی کالج کے نگراں رہیں گے۔ علامہ حیدری ایک جید عالم، بہترین استاد اور پائے کے خطیب ہی نہیں بلکہ بہترین شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شاعری کبھی منظر عام پر نہیں آئی۔ آپ نجف اشرف میں طالب علمی کے زمانے سے معتبر شاعری کرتے تھے۔ آپ کا ایک شعر نمونے کے طور پر ملاحظہ ہو: مایوسیوں کے بعد جو دیکھا رخ حسین، مایوسیوں کے بعد جو دیکھا رخ حسین، آنسو خوشی کے آ گئے چشمِ حیات میں۔ علامہ پائے کے خطیب تھے۔ ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں آپ کی خطابت کا لوہا مانا جاتا تھا۔
مولانا کی خطابت نے فیض آباد کے مومنین کی سماعت کے معیار کو بلند کیا۔ آپ کی خطابت میں قرآنی استدلال کے ساتھ ساتھ فلسفیانہ فکر ہوتی تھی۔ وہ منفرد انداز کے ذاکر و خطیب تھے۔ لوگ آپ کے خطاب کو سننے کے لیے دور دراز کے سفر طے کر لیتے تھے۔ آپ بھی وزاداری برتتے اور ایسے مقامات پر ضرور تشریف لے جاتے۔ ہندوستان کے علاوہ خطابت کے سلسلے سے بیرون ملک برطانیہ، جرمنی، ہالینڈ اور امریکہ کے سفر کیے۔ علامہ تقی الحیدری کو کتابوں کے مطالعے کا بہت شوق تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد 2-3 بجے تک مطالعہ کرتے، پھر نماز صبح کے لیے اٹھتے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد درس دینے چلے جاتے تھے۔ موصوف علماء کا بہت احترام کرتے تھے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ہندوستان کے ایک مرکزی شہر میں عوام کے گروہ نے بعض علماء کے خلاف نعرے بازی کی ہے اور ان کی توہین کی ہے، تو انہوں نے اس شہر میں احتجاجاً مجالس نہ پڑھنے کا تہیہ کر لیا۔ بعض حضرات کے شدید اصرار کے باوجود آپ نے اپنا عہد نہیں توڑا۔ آپ تمام مصروفیات کے باوجود قلم و کاغذ سے وابستہ رہے اور بہت سے غیر مطبوعہ آثار وثیقہ عربی کالج کی لائبریری میں موجود ہیں۔ آپ نے آیت اللہ ابو القاسم کی کتاب البیان فی تفسیر القرآن کے ایک باب کا ترجمہ بنام شاخسانہ تحریف کیا، جس کو علمی حلقوں میں کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ نے کافی مضامین لکھے جو مجلہ الجواد، الوائز اور ذوالفقار وغیرہ میں شائع ہوئے۔ آخر کار یہ علم و ادب کا آفتاب 4 نومبر سن 2012 میں حرکت قلب رکنے کی وجہ سے لکھنؤ میں غروب ہو گیا۔ انتقال کی خبر بجلی کے مانند پھیل گئی۔ علماء لکھنؤ تعزیت کے لیے جمع ہو گئے۔ جنازہ لکھنؤ سے فیض آباد لایا گیا۔ مومنین کا مجمع جنازے کے استقبال میں کھڑا تھا۔ ہر طرف قیامت کا سما تھا۔ نماز جنازہ مولانا شمیم الملت کی اقتداء میں ادا ہوئی۔ نماز جنازہ کے بعد مجمع کی 1000 آہ و بکا کے ہمراہ مولوی باغ نامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔